پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جو بارشوں نے تباہی مچائی اس نے گورننس کے بہت ساری جو خامیاں تھی، خاص طور پہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں، اس کو بری طرح سے ایکسپوز کیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے کئی سالوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ ہر حکومت میں تقریباً ساتھ ہوتی ہے، اس حکومت میں بھی ساتھ ہے، اور جو کراچی کے حالات ہیں وہ بدلنے کو نہیں آتے، اور جس طرح سے کراچی میں ایک باقاعدہ طور پہ بارشوں کے بعد سیلاب کی کیفیت آئی، اس گڈ گورننس کا کیا کیا جائے، اس پہ کس سے سوال کیا جائے، کیونکہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس میں سوال کرنے میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی لوگوں کو دھمکیاں آتی ہیں کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ وہ حالات ہیں کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بطور اپنے آپ کو جو جمہوری جماعتیں کہتی تھی، یہ ان کے دور میں ہو رہا ہے، اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ فاشسٹ رول ہے۔ فاشسٹ رول تو اپنی جگہ، لیکن گورننس میں لوگوں کو کیا دیا، وہ کراچی کی سڑکوں پہ سب کو عیا ہو گیا، جانوں کا ضیاع بھی ہوا، جو بزنس ہے اربوں روپے کا، اس سے کراچی کو نقصان ہوا، اور کراچی کے لوگ تو کہتے ہیں جی کراچی جو ہے بزنس ہب ہے پاکستان کا، یہاں پہ سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہیں، جو کمپنیز یہاں پہ کام کرتی ہیں، جو بزنس ہیں، سب سے زیادہ ریز ہوتے ہیں، لیکن جو پانی وہاں پہ بارشوں کے بعد آ جاتا ہے اس کے لیے جو ڈرینیج کے نظام ہے، اس پہ سپریم کورٹ بھی ایک دفعہ نوٹس لے چکی ہے، اپنے آرڈرز میں کہہ چکی ہے، لیکن جو گورننس ہے وہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ہر دفعہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں کراچی کے شہریوں کی زندگی بالکل ایک عذاب بن جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے، اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ 14 تاریخ سے مانسون کا ایک اور سلسلہ بارشوں کا 2-3 دن کے لیے شروع ہوگا، تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب پانی خود ہی نکل جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد اپنی تباہ کاریوں اور نقصان کرنے کے، کہتے ہیں دیکھیں ہم نے سڑکیں صاف کر دیں، اور اس کے بعد تصاویر بھی آتی ہیں سارا کچھ، لیکن پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں اس حوالے سے کچھ کوئی نہیں بتاتا کہ جی یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ تو ناظرین کراچی کے حالات، لیکن جو سب سے بڑا اس وقت مارکا ہے وہ 17 جولائی کو پنجاب میں 20 حلقوں پہ انتخابات ہیں، پروونشل اسمبلی، پنجاب کی پروونشل اسمبلی کے لیے، اور تقریباً تمام پارٹیز میں 2 بڑی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان مین مقابلہ ہے جو کہ سیٹ ہوا ہے۔ اس حوالے سے اطلاعات بھی بہت آ رہی ہیں، خدشات کا بھی بہت اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ رگنگ ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان بارہا اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کی امید صرف عوام کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے، اور صرف یہ ممکن تبھی ہوگا کہ رگنگ کو روکا تب جا سکتا ہے کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ باہر آئیں اور اپنا حق رائے دہی کو استعمال کریں۔ اسی حوالے سے ناظرین آج مختلف حلقوں میں جو صورتحال ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کس حلقے میں کیا ہو رہا ہے۔ میاں اکرم عثمان صاحب حلقہ پی پی 158 لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، بہت شکریہ میاں اکرم عثمان صاحب میں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کیمپین آپ کی اس وقت کیا آخری مراحل میں ہے، اور آپ کے مد مقابل ان کو سپورٹ کون کون کر رہے ہیں اس وقت؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری کیمپین جو ہے آخری مراحل میں ہے، اور ہم ڈور ٹو ڈور جو ہے نا جا رہے ہیں، جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا، ہم نے اپنا پورا جو ہے وہ فوکس ڈور ٹو ڈور پہ رکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہے کہ ہمیں کوئی 20 یا 25 گھروں کے بعد کوئی ایک نون لیگ کا گھر ملتا ہے جو کہ اعلان کہتا ہے کہ ہم نے شیر کو ووٹ ڈالا ہے، مگر اس کے علاوہ سارے لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور ہمارے مقابلے میں ساری انتظامیہ ہے، ہمارے مقابلے میں ساری جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے مقابلے میں ہیں، اور ہماری جو ایڈورٹائزمنٹ ٹرک کے ٹرک اتارے جا رہے ہیں، اور یہاں پر گلی محلوں کی سڑکوں کے اوپر بنی ہوئی سڑکوں کے اوپر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو بارہا لکھا، ویڈیوز دیں، اپنی فوٹیز بھیجیں، اور وہ ٹچ سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کوئی اس میں نوٹس نہیں لیا، اور ہمارا جو ہے وہ مگر ووٹر جو ہے بہت چارج ہے۔ یہ جو اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ بائی الیکشن کا نہیں ہے، وہ جنرل الیکشن کا ہے، اور اس میں لوگوں کا جو جوش و خروش ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے، اور وہ لوگ اعلان اس امپورٹڈ حکومت کے اور اس مہنگائی کے بہت خلاف ہیں، اور سر عام جو ہے جی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جو جتنے ورکر ہیں نون لیگ کے، جتنے کونسلر ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، وہ جوک در جوک جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف میں اس حلقے میں جوائننگ کر رہے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کے ایک ہمارے امیدوار تھے زاہد خان صاحب، وہ انہوں نے جوائن کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کو، اور 2 دن پہلے ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں عباس عرف بابا گلہ صاحب،
انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوائن کیا اور ان کے آفیسز سارے وہ پاکستان تحریک انصاف میں کنورٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کے ورکر بھی ہمارے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. رائٹ. میاں اکرم عثمان صاحب, ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں جو آپ کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں انہیں الیکشن والے دن 17 جولائی کو آپ گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی, ہماری اب اسٹریٹجی جو ہے وہ ٹوٹل اپنے ووٹرز کو باہر نکالنے پر ہے. ہمارا جو الیکشن سیل ہے وہ اس پہ بالکل انتھک محنت کر رہا ہے اور ہمارے جو سپورٹ لیں گے انشاءاللہ ہم یہاں پہ اور ہمارے جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں لاہور سے باہر بھی اور لاہور میں بھی, کیونکہ 4 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ارد گرد کے جو جتنے حلقوں کی جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ ہمارے ڈور ٹو ڈور جائیں اور اپنے ووٹر کو اور جو لوگوں کو باہر بھی نکالیں اور ساتھ ساتھ کیمپین بھی کریں اور ان کو ہم اپنے پولنگ اسٹیشن تک لے کر جائیں. اچھا میاں اکرم عثمان صاحب, بلکہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. عمران خان صاحب بارہا ذکر کر کہ تھریٹس آ رہی ہیں, دھمکیاں آ رہی ہیں, کیا ذکر انہوں نے کیا, آئیے دیکھتے ہیں. خوف پھیلایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکیاں دیے جا رہے ہیں, ٹیلی فون آتا ہے کہ ہم اٹھا دیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے. جی ناظرین, آپ نے سنا, اور اس حوالے سے کم از کم 3 سابق وفاقی وزراء, میری آج ایک اور سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دھمکیاں ہمیں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہ دو. اننون نمبر سے ان کو کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو. یہ سابق وفاقی وزراء کے حالات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے اینکر پرسن علی رضوی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میاں اکرم عثمان صاحب کی طرف دوبارہ بھی چلیں گے, لیکن علی رضوی صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. زبردست کوریج آپ کر رہے ہیں گراؤنڈ سے. ابھی تک آپ نے جتنے حلقے وزٹ کیے وہاں سے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اور لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا پتہ لگا آپ کو؟ لاہور کے 4 حلقوں کو میں نے کور کیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ خاصے برہم ہیں موجودہ حکومت پر, کیونکہ جس طرح مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے, جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ہر چیز جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ بجلی مہنگی ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنی نایاب ہو گئی کہ عید کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی علاقوں میں 20-20 25-25 گھنٹوں تک جو ہے لوڈ شیڈنگ رہی ہے, کئی گرڈز بند رہے ہیں بارشوں کی وجہ سے. تو لوگ اس وقت جو ہے جی وہ واپس دوبارہ نئے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پرانے پاکستان سے جو ہے خوش نہیں ہیں اور نہ ہی جو یہ تجربہ کار ہیں جنہوں نے جو ہے یہ دعوے کیے تھے, لانگ مارچ کیا تھا, مہنگائی مارچ, اس کے باوجود جو ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا. تو وہ ووٹرز بھی جو پہلے تحریک انصاف سے ناراض تھے وہ دوبارہ سے ہی جو ہے واپس آ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی طور بھی جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کو منظور نہیں کریں گے اور ان تمام چیزوں کا بدلہ لیا جائے گا 17 جولائی کو ووٹ ڈال کے تحریک انصاف کا, کہ ہم لوگ عوامی جو فیصلہ ہے وہ کسی طور بھی بدلہ نہیں ہے اور نہ ہی اب اس کو کوئی بدل سکتا ہے. علی رضوی صاحب, پاکستان میں انتخابات کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیشہ یہ الزامات اٹھتے ہیں کہ جی الیکشن مینیج ہوئے, الیکشن کے رزلٹ تبدیل ہوئے, کسی نے کوئی رول پلے کیا. یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اس طرح کی تیاریاں ہیں کہ جو پنجاب کے یہ 17 جولائی کے الیکشنز ہیں اس میں دھاندلی کی جائے, اور کچھ آپ کو انڈیکیشن ملی کہ کس طرح سے دھاندلی ہو سکتی ہے؟ ارشد بھائی, اس میں نا بڑی چیزیں جو ہے نا جو سب سے زیادہ ایک شکایت آ رہی ہے وہ یہ کہ جن حلقوں میں لاہور کے اندر الیکشنز ہیں ان کی جو ووٹنگ لسٹ ہے اسے چینج کر دیا گیا ہے. مثلا کوئی جو لوگ ٹاؤن شپ کے رہنے والے تھے انہیں ووٹر لسٹ سے جو ہے نکال کے کسی اور حلقے میں ڈال دیا گیا, اور خاص طور پر ایسے ووٹرز کیونکہ یہ پوش علاقے ہیں, وابڈا ٹاؤن ہو گیا, ولنشیا ہو گیا, جوہر ٹاؤن ہو گیا, تو یہاں پر جو ہے یہ پوش علاقوں کے جو لوگ ہیں یہ ان کی ہمیشہ سے ہی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہے, تو ان کی ووٹنگ لسٹیں جو ہیں وہ چینج کر دی گئی ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ کر رہی ہے گورنمنٹ. اس کے علاوہ جہاں تک بات یہ رہی کہ لوگوں کو اب ایک نیا جو ہے دیا جائے گا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی جائیں گی الیکشن سے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے بجلی کی تھوڑی سی قیمتیں کم کی جائیں گی, اور جیسے الیکشنز ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا تو دوبارہ سے جتنا کم کیا جائے گا اس سے ڈبل دوبارہ یہ تمام چیزوں کی جو قیمتیں ہیں یہ بھی بڑھا دی جائیں گی. تو اس طرح کی شکایت مل رہی ہے, لیکن لوگوں کا, اور خاص طور پر میں نے یہ جو جتنے سروے کیے ہیں اس پہ خواتین خاص طور پر جو ہیں جی ٹرن آؤٹ بڑھے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں باہر نکلیں گے, ووٹ کاسٹ کریں گے اور اپنا یہ جو حق ہے اس کا استعمال کر کے ہم اپنے پاکستان کو محفوظ کریں گے. رائٹ, علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. میاں اکرم عثمان صاحب, ووٹر لسٹیں علی رضوی بتا رہے ہیں تبدیل ہوئی, آپ کے حلقے میں اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ NA-158 لاہور بڑا ہاٹلی کنٹیسٹڈ ہے, بڑے بڑے سورما یہاں پہ اتارے جا رہے ہیں آپ کے خلاف کنٹیسٹ کرنے کے لیے, کیمپین کرنے کے لیے. آپ کے خلاف شعیب صدیقی صاحب ہیں, اور یہ والی سیٹ پہلے کس کی تھی, اور ووٹر لسٹیں چینج کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا آپ کو؟
جی پہلے یہ سیٹ علیم خان کی تھی، لوڈے اعظم کی، اور وہ وہاں چیک تقسیم کر رہا ہے. پہلے وہ 5,000 کے چیک تقسیم کیا کرتا تھا، اب وہ 10,000 روپیہ اس نے بڑھا دیا ہے. مگر لوگ جو ہیں وہ سامنے آ کے اس کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چیک بھی لیں گے اور تمہیں ووٹ بھی نہیں دیں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی تو انہوں نے جو ہے نا یہ اپنے جو بقایا وہ وزراء تھے جن کو استعفے دے کے انہوں نے نیچے اتارا. بٹ آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ناؤ. تو لوگ اپنا مائنڈ بنا چکے ہیں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور یہ چیزیں پہلے بھی لوگ کرتے رہے. اور ووٹر لسٹوں کے حوالے سے ہم بتاتے چونکہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہم نے ووٹر لسٹیں پہلے ان سے مانگی تو انہوں نے ہمیں انسائنڈ دی، پھر مجبور کرنے پہ الیکشن کمیشن نے سٹائن اور سٹیمپ کر کے دیا، اور اس میں کافی ووٹرز جو ہیں وہ باہر کے حلقوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ اسٹریٹجی بنائی ہے اور کیسے واپس بھی لے کر آئیں گے. تیسرا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ جیسے انہوں نے بتایا آپ کے رپورٹر نے کہ یہاں سرویز، یہاں پہ کچھ ایسے چینل ہیں جو ملی بھگت سے فیک سروے کروا رہے ہیں. آپ ٹرولی اپنے کیمرہ مین کو کہیں بھیجیں، میرے ساتھ ڈور ٹو ڈور پہ جائیں یا کہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں ہر جگہ اس وقت پاکستان تحریک کے انصاف کے اگر 25 گھر ہیں تو 2 لوگ جو ہیں شاید شیر کے نظر آتے ہوں. تو اس لیے جو نا ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ فیک سروے پھیلا کے وہ ریگنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا کلوز مارجن تھا جس کو ہم نے جو ہے نا اس طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں رزلٹ کو. تو ہم پوری طرح اویئر ہیں اور اس بارے میں جو ہے نا ہمارا بڑے ہائی کنسرنز ہیں ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی، اور الیکشن ڈے میں ہم اپنے جو جتنے بھی جو یہاں پر سرکاری عملہ ہے ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سرکار کے ملازم ہیں اور بالکل بھی ایسی کی ایسی حرکت نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم بری طرح اس وقت ہمیں پتہ بھی ہے اور ہمیں لوگ اطلاع بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے اندر سے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا منصوبے بنائے ہیں، اور اس کا ہم نے پوری طرح ادراک بھی ہے اور ہم نے اس کی تیاری بھی کی ہوئی ہے. میاں اکرم عثمان صاحب، کوئی تھریٹس وغیرہ بھی آ رہی ہیں آپ کے پولنگ ایجنٹ کو، پولنگ سٹاف کو، جس طرح عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں؟ کچھ خدشات بھی ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ 1-2 دن پہلے؟ دیکھیں جی، جو ہمارا دھرنا تھا اس پہ انہوں نے کئی 100 افراد نامعلوم رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو میرے اوپر کوئی 4 مقدمات ٹیررسٹ کورٹ میں ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں میں نے اس کی بیل کرائی ہے، اور 4 کو مقدمات ہمارے سیشن کورٹ میں ہیں، اور اسی طرح ہماری دوسری قیادت پہ بھی ہیں. اور جو ہمارے ورکرز ہیں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ان کا نام نامعلوم افراد میں سے نکال کے ان کو 1-2 دن پہلے وہ جو ہے نا وہ ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو جو ہے نا وہ اپنے جو جتنے بھی ہمارے جو مین لوگ ہیں ان کو اریسٹ کریں گے تاکہ ہماری جو ہے الیکشن میں اثر انداز کر سکیں. تو ایاز صادق وغیرہ نے آپ کی وجہ سے، آپ کے حلقے کی وجہ سے استعفیٰ دیا یا دیگر حلقوں پہ بھی نظر ہے؟ اور کیمپین کے لیے کیا ضرورت پڑی انہیں استعفیٰ دے کے آنے کی؟ وزراء کو ملک احمد خان صاحب نے بھی آج استعفیٰ دیا ہے، وہ بھی کیمپین میں آنا چاہ رہے ہیں. تو اتنی کیا مجبوری آ گئی؟ مریم نواز صاحبہ کی کیمپین صحیح نہیں چل رہی تھی؟ جی مریم صاحبہ کا جو جلسہ ہوا تھا وہ آپ علاقے کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. وہ ٹینٹ لگا کے، بلکہ آپ کے کیمرے نے کور بھی کیا تھا، اور عمران خان صاحب کا جلسہ صرف دھرم پورہ کے لوگوں نے کامیاب بنایا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جو ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ ہمارے پاس وہاں پہ نہ کوئی بائکس تھیں نہ گاڑیاں تھیں جو کہ باہر سے نہیں آئیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ پیدل چل کے مقامی لوگوں نے جلسہ اس کو کامیاب بنایا تھا. اور یہ ایاز صادق اور دوسرے وزراء ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے آنے سے اب کوئی اثر پڑے گا، مگر وہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا یہ حلقہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اسی لیے انہوں نے جو ہے نا فٹافٹ استعفیٰ دیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ رنگنگ کرنے کی موڈ میں ہیں کہ کوئی ایسے معاملات وہ کریں تاکہ وہ یہ سیٹ پہ وہ اثر انداز ہو سکیں. تحریک انصاف کی قیادت میں سے بھی کوئی سینئر قیادت میں سے آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے؟ کوئی ڈیوٹیز لگائی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین نے اس حوالے سے کہ جی جائیں حلقوں میں جائیں، سینئر قیادت بھی جائے اور کریٹیکل الیکشنز ہیں؟ جی اس میں ہماری جو پنجاب کی ہیں ڈاکٹر یاسمین رشید صاحبہ بھی ہیں، میاں محمود رشید صاحب بھی ہیں، میاں حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اور آج قاسم سوری صاحب بھی آ رہے ہیں. ابرار صاحب گئے ہوئے حج پہ، وہ بھی انشاءاللہ کل پہنچ جائیں گے. اور ایک اور ہمارے وزیر علی محمد خان صاحب وہ بھی آ رہے ہیں. جی علی رضوی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے لاہور کے 4 حلقوں میں آپ نے سروے کیا، رپورٹنگ کی، وہاں پہ جو آپ کو وہاں پہ ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں یہ جو ذکر کر رہے تھے ابھی میاں اکرم عثمان صاحب کہ یہ والی ٹیکٹکس بھی تیار کی ہیں، کیا پی ٹی آئی الیکشن والے دن ووٹرز کو نکال پائے گی؟ اس طرح کے جو انتظامات ہیں جو الیکشن ڈے پہ چاہیے ہوتے ہیں، پولنگ ڈے پہ چاہیے ہوتے ہیں، وہ تیاری آپ کو پی ٹی آئی کی نظر آئی ہے کہ لوگوں کو نکال کے پولنگ بوتھ تک لے کے جا سکیں؟ دیکھیں، جہاں تک بات رہی نا کہ ووٹرز کو نکالنا ہے، تو جو یہ 4 حلقے ہیں، ان چاروں حلقے کی تو میں جو ہے یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ووٹر 60% تو خود ہی پہنچیں گے انتقام لینے کے لیے امپورٹنٹ گورنمنٹ کے خلاف.
جو جس طرح جو ہے شب خون مارا گیا اور اس کے بعد عوام کے اوپر مسلط کر دی گئی مہنگائی بم گرا دیے گئے ہیں مختلف شکلوں کے صورت میں، تو ووٹرز تو جی انتظار کر رہے ہیں کہ 17 جولائی کا دن چڑھے، سورج جو ہے وہ طلوع ہو اور اس کے بعد انتقام لیا جائے موجودہ حکومت سے۔ ایک جانب تو لوگوں کی سوچ یہاں تک میں نے دیکھی ہے، شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ لاہور کا وہ علاقہ جہاں پر کھوکھر برادران جو کہ مسلم لیگ نون کا پلر کہلاتے ہیں، اس کے بالکل ساتھ ظہیر عباس صاحب کا جو ہے حلقہ ہے پی پی 170، تو وہاں کی عوام تو یہاں تک کہتی ہے جی کہ ہم لوگ جو ہے اگر ہمیں جو ہے خود پہنچنا پڑا، اگر یہ کمپین جو ہے اور اس کے ہمیں کوئی گاڑیاں بھی پرووائڈ نہ کی گئیں یا جو ہے گھروں سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ لوگ خود پہنچیں گے۔ جہاں تک بات رہی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو کینڈیڈیٹ جی جو ہے وہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر جو ہے پلاننگ بھی کی جا رہی ہیں، تو یہ ایک جانب جو ہے سیاسی ماحول تو گرم ہے سو ہے، ساتھ ساتھ تیاریاں بھی ہیں، لیکن عوام انتظار کر رہی ہے 17 جولائی کا، اور اس دن عوام خود پہنچے گی۔ اور خاص طور پر جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ خواتین اس دفعہ جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہیں موجودہ حکومت کے خلاف، اور وہ ووٹ ڈالیں گی، اور صبح سے ہی ہمیں پولنگ سٹیشنز کے باہر جو ہے لوگوں کا ایک رش نظر آئے گا تاکہ وہ اپنا ووٹ استعمال کر کے اپنے حقوق واپس لے سکیں۔ رائٹ، علی رضوی صاحب، اب آپ فیصل آباد میں موجود ہیں، اور فیصل آباد میں کس حلقے میں اور کتنے حلقوں میں آپ کے پاس آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ انیشل آپ کی آبزرویشن رپورٹ سروے کیا ہے؟ میں اس وقت پی پی 97 کے اندر موجود ہوں جی۔ یہاں پر جو پی ٹی آئی کی جانب سے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں علی افضل شاہی۔ یہ سابق افضل شاہی صاحب جو کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ جنرل الیکشنز میں بھی یہ پی ٹی آئی کی سیٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، لیکن یہاں سے اس وقت کامیاب ہو گئے تھے اجمل چیمہ جو کہ آزاد امیدوار تھے، اور اس کے بعد منحرف اراکین کے اندر یہ شامل ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ دوبارہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے الیکشنز لڑ رہے ہیں جی 17 جولائی کو، لیکن یہاں پر علی افضل شاہی بھی موجود ہیں، ووٹرز کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے غلطی کی اجمل چیمہ کو ووٹ دے کے۔ یہاں پر میں جو عام لوگوں سے ملا ہوں، جو میں نے عام آج سارا دن کے اندر معلومات لی ہیں، عید کے تیسرے روز میں ادھر آج دوپہر سے ہی پھر رہا ہوں، اور ایک عام حیثیت سے میں نے لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ووٹ دیا جائے گا علی افضل شاہی کو، انہیں کامیاب کیا جائے گا اور انتقام لیا جائے گا یہاں سے بھی۔ اس سیٹ کے اوپر خاصا کانٹے دار مقابلہ ہے، کیونکہ جو کینڈیڈیٹ اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے ووٹ لے سکتا ہے تو اس کی خاصی یہاں پر سے ہوگی، لیکن موجودہ رجیم چینج کے بعد، امپاورڈ گورنمنٹ کے بعد لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، اور اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں جو 60-70% ووٹ ہیں، وہ میں نے جو یہاں پر سنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے اور پی ٹی آئی کو ہی ووٹ کاسٹ کیا یہاں پہ ایم این ایس کون ہے اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، ان کا کتنا ہولڈ ہے؟ رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کا بھی وہ بھی استعفیٰ دے کے تو نہیں پہنچنے والے، یا وہ ریموٹلی دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ دیکھیں، جہاں تک فیصل آباد شہر کی بات ہے تو یہاں پر جو ہے عابد شیر علی صاحب ہیں، یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ فیصل آباد ہے، اس کے بعد راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں۔ تو صورتحال جو ہے نا یہ ان لوگوں کے ہاتھ سے میں نے نہیں سنا کہ خاصا یہ عوام کے اندر آئیں، کیونکہ جہاں کہیں پر بھی منحرف ارکان پہنچتے ہیں تو ان کا عوام جو استقبال کر رہی ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ اسی حوالے سے یہاں پر کوئی میں نے خاص دیکھا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آ کر کوئی کارنر میٹنگ زیادہ کی ہوں یا کسی بھی جو ہے پبلک گیدرنگ کے اندر یہ لوگ جائیں، کیونکہ عام عوام اپنا غصہ اتارتی ہے، اور ایسا ہی کچھ یہاں پر بھی چک جمرہ کے اندر بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان اور جو خاص طور پر امیدوار ہیں یہ صبح سے ہی لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، اور عید کے یہ تینوں دن جو ہے یہاں پر شہر کے اندر ہی رہے ہیں، لیکن جو جوش و ولولہ میں نے پی ٹی آئی کے کارکنان میں دیکھا ہے یا ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان میں دیکھا ہے، وہ جوش و جذبہ میں اجمل چیمہ کی جانب سے دیکھنے میں نہیں ملا۔ عوام سے خاصا دور رہ کر، ڈسٹنس رکھ کر وہ جو ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کیے جائیں، لیکن عوام کی جو رائے ہے خاصا بڑا اس وقت بھی اگر کیمرہ مین آپ کو پین کر کے دکھائے تو یہ علی افضل شاہی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ حلقے کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جی۔ یہ صبح سے ہی جو ہے یہاں پر اسی طریقے سے گیدرنگ شروع ہو جاتی ہے، گیدرنگ شروع ہوتی ہے، اور 17 جولائی کا انتظار ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں جس دن یہ الیکشن کمپین ختم ہوگی تو اس کے بعد تک جو ہے رزلٹ کافی حد تک سامنے آ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے، شاید 17 جولائی کا بھی ویٹ نہ کرنا پڑے۔ رائٹ، علی رضوی صاحب بہت شکریہ ہمیں فیصل آباد سے جوائن کرنے کے لیے۔ میاں اکرم عثمان صاحب، آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا، آپ کتنے ووٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنے ووٹ پڑیں گے اور آپ الیکٹ ہو سکیں گے؟
جی میں جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہا ہوں اور جو مجھے رسپانس مل رہا ہے انشاءاللہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی 60,000 پلس ووٹوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جو رسپانس ہے جس طرح وہ آفیسز ہمارے میں آ رہے ہیں اور اپنے اپنے وہ ووٹر پرچیاں بھی بنوا رہے ہیں اور ہم سے انفارمیشن لے رہے ہیں کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے، تو ہم جو ہے نا وہ بہت پر امید ہوں میں اس اپنے حلقے میں، اور لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ضمنی الیکشن تو وہ لگتا ہی نہیں ہے جی، یہ تو لگتا ہے کہ یہ ایک جنرل الیکشن ہے، اور جنرل الیکشن میں ایسا رسپانس تب ہی ہوتا ہے جب ایک آپ پارٹی یا کینڈیڈیٹ اس کی جو ٹرن آؤٹ آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 10 سے 15% یا آپ 70-80% ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جی، میں ٹرن آؤٹ ہے تقریباً ہمارا جو ہوگا انشاءاللہ مور دین 50% ہوگا جی انشاءاللہ۔ رائٹ، میاں اکرم عثمان صاحب بہت شکریہ ہمیں کے سیگمنٹ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دیگر حلقوں میں کیا صورتحال ہے، وہاں پہ کس طرح سے کیمپین ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، 17 جولائی کو اہم مارکہ ہے، بائی الیکشنز ہیں ان 20 سیٹوں پہ جس پہ کہ لوگ لوٹے ہو گئے تھے، الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی انہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور اب وہاں پہ کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے کچھ سیٹس پہ، اور ایک سیٹ جہاں پہ کافی ہیکٹیو کیمپیننگ بھی ہو رہی ہے وہ ہے حلقہ PP 167، جہاں پہ شبیر گجر صاحب کا مقابلہ ہوگا نذیر چوہان سے۔ اور حلقہ 167 میں ہمارے رپورٹرز جب گئے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں، کس کو ووٹ دیں گے، کیا کہا انہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ عمران خان کو ہی دینا، اور کس نے ان کے ہاتھ میں اگر مستقبل آیا جیسے انہوں نے یہ کیا ہے، اب دیکھیں میری موٹر سائیکل، میں یونیورسٹی جاتا ہوں، اسٹوڈنٹ آدمی ہوں، صحیح ہے، 250 کا ڈلوا کے جاتا ہوں، 250 کا ڈلوا کے آتا ہوں، 500 کا تو پیٹرول چلا گیا، 15,000 ادھر گیا میرے مہانہ کے رہائش دیکھیں، اور سہولتیں انہوں نے کیا دی ہے۔ ووٹ عمران خان کو، ووٹ عمران خان کو۔ ووٹ کس کا ہے؟ ووٹ PTI کا انشاءاللہ۔ PTI کا جی، اس کی کیا وجہ ہے یار؟ اس کی وجہ ہے کہ میاں شہباز شریف صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، اچھی بات ہے، ان کی صحت کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے سب کچھ اچھا ہے، لیکن ملک و قوم کے ملک کی صحت کے لیے نہیں اچھا، ملک کی صحت کے لیے بھی اچھے ہوں گے، لیکن ہمیں جو ان سے بہتر آپشن نظر آتی ہے وہ فی الحال تو عمران خان صاحب ہی۔ عمران خان نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی باغ دوڑ عمران خان سنبھالیں گے؟ انشاءاللہ جی بہتر، واپس آ جائیں گے بھرپور طاقت کے ساتھ 2 دہائی کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ 17 تاریخ کو ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان کو۔ عمران خان کو دیں گے؟ ووٹ کس کا دیں گے؟ عمران خان کا۔ ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ نذیر چوہان کو؟ انشاءاللہ عمران خان۔ ہمارے علاقے میں تو ہے شبیر گجر ہے، عمران خان کی وجہ سے ہمیں اسے دینا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا یہ علی رضوی صاحب مختلف حلقوں میں گئے تھے، اس میں PP 167 بھی تھا۔ شبیر گجر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ شبیر گجر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا مقابلہ نذیر چوہان صاحب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس میں کافی ایکٹیو تھے PTI کے ساتھ، اب کافی ایکٹیولی کیمپین بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے چانسز کتنے ہیں اس 17 جولائی کو؟ جی السلام علیکم ارشد بھائی، شکر الحمدللہ، میرے چانسز میں تو 95% سمجھ رہا ہوں کہ میرے چانس ہیں، اور ووٹ بھی انشاءاللہ میں سب سے زیادہ انشاءاللہ سب سے زیادہ ووٹ میری PP 167 کا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیمپین کیسے کر رہے ہیں اور کیا مین پوائنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے آپ کو ووٹ ڈالیں؟ کیمپین میں ڈور ٹو ڈور زیادہ کرتا ہوں، صبح 9 سے لے کے رات 9 بجے تک میری ڈور ٹو ڈور ہوتی ہے، اس کے بعد رات 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک میری کارنر میٹنگ جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہے، لوگ عمران خان سے لو کرتے ہیں، لوگ اس لوٹے سے، ان چوروں سے، ان غداروں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ اب لاہور جو ہے یہ اب عمران خان کا قلعہ بن چکا ہے، لاہور چھوڑ کے پنجاب چھوڑ کے پورے پاکستان کی عوام جو ہے عمران خان کو لائک کرتی ہے، عمران خان سے لو کرتی ہے۔ اتنا جوش اور جذبہ میں نے جنرل الیکشن میں کبھی نہیں دیکھا جتنا جوش اور جذبہ یہ ضمنی الیکشن میں۔ یہ عام ضمنی الیکشن نہیں ہے، یہ جنرل الیکشن سے بڑھ کے الیکشن۔ اچھا شبیر گجر صاحب، نارملی ہم نے دیکھا ہے بائی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ کافی کم ہوتا ہے، اور ووٹر ٹرن آؤٹ کہا جاتا ہے جتنا کم ہو اس میں دھاندلی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، نظام پورا جو جس طرح سے ہے۔ آپ کے خلاف لڑ کون رہا ہے نذیر چوہان کے علاوہ؟ جی میرے خلاف پوری حکومت لڑ رہی ہے جی، پوری مشینری لڑ رہی ہے، پوری پولیس لڑ رہی ہے، پوری انتظامیہ لڑ رہی ہے میرے خلاف۔ تو انشاءاللہ میں عمران خان کا چھوٹا سا سپاہی ہوں، تو انشاءاللہ میں 17 تاریخ کو ثابت کروں گا، بڑی لیڈ سے، بڑے مارجن سے، انشاءاللہ واضح اکثریت سے، انشاءاللہ 20 کی 20 سیٹیں جیتیں گے، لیکن PP 167 اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے زیادہ لیڈ سے جیتیں گے۔ اور یہ ووٹر لسٹیں وغیرہ کچھ چینج ہوئی ہیں، جس جگہ پہ اب نئے ووٹس کا اندراج ہوا ہے وہاں تک آپ لوگوں کو کیسے پہنچائیں گے، کیسے گائیڈ کریں گے؟ اس حوالے سے آپ نے کوئی کام کیا گراؤنڈ پہ؟
جی ہم پورا کام کر رہے ہیں. ہم نے ایپ بنائی ہوئی ہے, ہم 300 پہ جو ہم وہ اس پہ بھی کر رہے ہیں کام, اس کے بعد لسٹوں پہ بھی کر رہے ہیں. ہم نے 3-4 اپنے پوائنٹ جو بنائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم پورا ورک کر رہے ہیں. یہ جتنی مرضی طریقے ڈھونڈ لیں, جتنی مرضی دھاندلی کے یہ ایکسپرٹ ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم انہیں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. ہم انہیں روکیں گے, ہر لحاظ سے روکیں گے, ہر کسی قسم کی کاروائی سے روکیں گے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہم سیٹ ون کریں. اچھا, کوئی آپ کا جو پولنگ سٹاف ہے اس کو کوئی دھمکیاں وغیرہ تو نہیں آ رہی؟ آپ کی لوکل لیڈرشپ جو آپ کی کیمپین چلا رہی ہے, کوئی گرفتاریوں کے خدشے تو نہیں ہیں 1-2 دن پہلے؟ جی بالکل دھمکیاں آ رہی ہیں, تھریٹ آ رہی ہیں, لیکن ہمارے کارکن بڑے بہادر کارکن ہیں, بڑے دلیر کارکن ہیں, بڑے جرت والے ہیں. عمران خان کے سپاہی ہیں, یہ ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ جھکنے والے نہیں ہیں, یہ بکنے والے نہیں ہیں. یہ ہر حالات کا مقابلہ کریں گے, سختی کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہم پیار کوئی کرے گا پیار سے مقابلہ کریں گے, کوئی سختی کرے گا اس کے ساتھ سختی سے مقابلہ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے نمٹیں گے ان سے. انشاءاللہ 17 جولائی کو فتح ہماری ہوگی. تو دھمکیاں آ کہاں سے رہی ہیں؟ کون دھمکیاں دے رہا ہے؟ دھمکیاں آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے آ رہی ہیں. آپ سمجھدار ہیں, آپ زیادہ سمجھتے ہیں. ہر طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں, انتظامیہ سے دھمکیاں آ رہی ہیں, پولیس سے دھمکیاں آ رہی ہیں, اور ادھر سی ایم صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دھمکیاں. یہ سارا ان کا آپ کو پتہ ہے, یہ پچھلے 30-35 سال سے ان کا جو طریقہ واردات ہے, یہ ایسے ہی کرتے ہیں, دھاندلی کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں لوگوں کو, تھریٹ کرتے ہیں. بڑے بہادر لوگ ہیں, بڑی ہمت والے لوگ ہیں, بڑے دلیر لوگ ہیں. یہ ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ جھکنے والے نہیں ہیں. یہ 17 تاریخ کو نکلیں گے, ان کو بتائیں گے کہ کتنا ٹرن آؤٹ ہمارا زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ ہوگا, جنرل الیکشن سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا, شبیر گجر صاحب یہ بتائیے گا, جو مہنگائی پچھلے 3 ماہ میں اس حکومت کے آنے کے بعد ہوئی, لوگوں کا اس حوالے سے بھی کنسرن ہے, اور کیا کہتے ہیں لوگ جب آپ کارنر میٹنگز کرتے ہیں, کیمپین پہ جاتے ہیں, تو لوگوں کے تاثرات کیا ہے؟ کیا آپ سے شکایت کرتے ہیں؟ جی لوگوں میں بڑی نفرت پائی جاتی ہے, بڑا ان کو برا بلا کہتے ہیں, بڑی غلط الفاظ. میں ابھی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, میں ابھی بتا نہیں سکتا کتنے گندے الفاظ ان کے بارے میں کہتے ہیں. مریم بی بی کے, یہ حمزہ شہباز کے اور شہباز شریف کے بارے میں اتنی گندی لوگ گفتگو کرتے ہیں, ان کو گالیاں تک نکالتے ہیں, اور اتنی نفرت کرتے ہیں ان سے کہ ان کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور خاص طور پہ جو میرے مقابلے میں لوٹا ہے, جو گندا بندہ, یہ اس کے تو بالکل ہی, وہ تو کہیں نکل ہی نہیں رہا, اس کو تو ہلکے میں نکلنے نہیں دیتی. اس نے ابھی تک میرے خیال ہے کوئی بھی ڈور ٹو ڈور کمپین تو بڑی دور کی بات, کوئی کارنر میٹ کی وہ اس کی کام ہے, وہ تو ہلکے میں نکلتا ہی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آتا. اچھا, شبیر گجر صاحب کتنے فیصد ووٹ آپ لے لیں گے 17 جولائی کو؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے آپ کی؟ کوئی نمبرز رف ایسٹیمیٹ دے سکتے ہیں؟ آپ کی کیلکولیشنز کیا ہیں؟ انشاءاللہ 60 سے 65% ہمارا ووٹ ہوگا انشاءاللہ. پی ٹی اے کا جو ٹوٹل ہمارا ووٹ ہے وہ 2,25,30,000 کے قریب ہے. تو انشاءاللہ 65 کے قریب ہمارا ٹرن آؤٹ ہوگا, اور اس میں سے 65 ٹرن آؤٹ میں سے میں تقریباً 50-55% میرا ووٹ ہوگا. باقی 10% ووٹ جو ہے نا وہ دیگر جماعتوں کا ہوگا انشاءاللہ. یہ جو دھاندلی ہوتی ہے, ریزلٹ رک جاتے ہیں, ڈیلے ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا آپ نے چیک کرنے کا؟ جی ہم نے پورا, تیاری ہے, ہماری ٹیم پوری تیار ہے. ہم ہر قسم کی دھاندلی روکیں گے انشاءاللہ. ان کو بتائیں گے کیسے دھاندلی کی جاتی ہے, ان کو روکیں گے, ان کو روک کے بتائیں گے کیسے الیکشن لڑا جاتا ہے. ہماری پوری تیاری ہے. ہماری الیکشن کمیشن سے ایک اپیل ہے کہ آپ نے ایک ادارہ ہے, آپ نے پاکستان کو چلانا ہے, آپ نے پاکستان میں انتشار نہیں پھیلانا, تو آپ نے یہ دھاندلی نہیں کرنے دینی, آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے. باقی انشاءاللہ اگر کریں گے بھی تو ہم انشاءاللہ ان کو روک لیں گے. رائٹ, شبیر گجر صاحب بہت شکریہ پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, جو معاملات ہیں, جو ایشوز ہیں وہ بھی سنے, اور کنسرنز کیا ہیں. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور ایک اور حلقے کا رخ کریں گے, دیکھتے ہیں کہ ملتان میں کیا حالات ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پنجاب کے حلقہ 217 پی پی 217 ملتان, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں زین قریشی صاحب. زین قریشی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پہ آپ کا مقابلہ ہے سلمان نعیم صاحب سے, جو کہ آزاد امیدوار کے طور پہ آئے تھے, پھر تحریک انصاف جوائن کی, اور اب آپ ان کے خلاف کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ الیکشن ممکن کیوں ہوا؟ ان کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. ارشد بھائی السلام علیکم, تھینک یو, آپ نے پروگرام میں بلایا. جیسے کہ سر آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا, اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا, اور اب اپنی وفاداری تبدیل کرنے پر, اپنا ووٹ بیچنے پر اور فلور کراسنگ کے اوپر ان کو الیکشن کمیشن پاکستان نے ڈی سیٹ کیا ہے. اور جیسے ان 20 سیٹوں پر تمام جو منحرف اراکین ہیں
جو ڈی سیٹ ہوئے ان کی سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہو جا رہا ہے. یہ پی پی 217 بھی انہیں 20 سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے جس پہ 17 جولائی. زین قریشی صاحب یہ الیکشن جو ہے یہ پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم ہے یا پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہے؟ کیونکہ کچھ آزاد امیدوار ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں آگے تھے اور پھر باقی مسلم لیگ نواز. یہ مسلم لیگ نواز ورسز تحریک انصاف ہے یا پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں الیکشن؟ سر الحمدللہ یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف بامقابلہ ساری دنیا ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں پر صرف مسلم لیگ نواز ہی نہیں, یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی گلی گلی پھر رہی ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان کے جو ہیں وہ یہاں کی گلیاں پھر رہے ہیں میرے خلاف. یہاں پر پی ڈی ایم کی تمام قوتیں ہمارے خلاف ہیں. یہاں پر پنجاب کی انتظامیہ ہمارے خلاف ہے. یہاں پر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارے خلاف ہے. تو یہ الیکشن کسی صورت دو امیدواروں کے بیچ میں اب نہیں ہے. پی پی 217 میں تمام جماعتوں نے خاص محبت کا اظہار کیا ہے. اور آپ نے کہا تمام پی ٹی آئی اور آپ بمقابلہ تمام دنیا ہی تقریباً ایک سائڈ پہ آ کے کھڑی ہوگی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ لوگ کیا آپ کے ساتھ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے نقطۂ نظر سے جو آپ کیمپین کر رہے ہیں اس میں مین ایشوز آپ کون سے لے کے چل رہے ہیں, اور لوگ آپ کا ساتھ کیوں دیں گے؟ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہے تو لوگ کیسے آپ کے ساتھ ہوں گے؟ سر اس حلقے میں اور پنجاب پورے میں میرے سمجھنے میں پاکستان کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دفعہ ووٹ انہوں نے عمران خان کو دینا ہے. ووٹ عمران خان کے نظریے کا دینا ہے اور اس دفعہ ووٹ اپنے ضمیر کا دینا ہے. یہ جتنے اراکین ہیں جو منحرف ہوئے, جو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, آج انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنی ذاتی سیٹیں بچانے کے لیے. لیکن آج عمران خان صاحب جیسے ہر جگہ جگہ جا کر جلسہ کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام کو بیدار کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں یہ سیٹ ایک ایم پی اے کی سیٹ نہیں ہے, یہ عمران خان کے نظریے کی جنگ ہے. آپ کے علم میں ہے مجھے این اے 157 کی عوام نے مہربانی کر کے قومی اسمبلی کا ممبر بنایا تھا. میں آج بھی اگر بیٹھا ہوں تو ایز اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بیٹھا ہوں. اگر میں پی پی 217 میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو ایک ایم پی اے کی سیٹ جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا. ہماری لڑائی عمران خان کے نظریے کی دفاع کی لڑائی ہے اور ہماری لڑائی اب ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف اس ملک کو بچانے کی لڑائی ہے. اور اس لڑائی میں اس ملک کا نوجوان, اس ملک کا ذی شعور شہری اب ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے اور ان سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا, اپنا ووٹ بیچا. اب انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دینا ہے, پاکستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے ووٹ دینا ہے. اور یہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں ان کے اب انہوں نے خلاف ووٹ دینا ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم زمین سڑکوں پر گھسیٹیں گے, یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. آج سب عمران خان اور تحریک انصاف کے خوف میں اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا زین قریشی صاحب, عمران خان صاحب پہلے تو صرف ایک مسٹر ایکس کا ذکر کرتے تھے, آج مسٹر وائی کا بھی ذکر کیا اور مسٹر وائی کا انہیں ملتان بھیج دیا گیا. یہ مسٹر ایکس اور وائی اور خاص طور پہ ملتان میں مسٹر وائی کون ہے؟ ارشد بھائی آپ کا کویسچن میں نہیں سمجھ آیا, سگنلز کا تھوڑا ایشو ہے. چلے یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. مسٹر وائی کا پوچھ رہا ہوں, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسٹر وائی ملتان آ گئے اور وہ بھی آپ کے خلاف کافی سرگرم عمل ہیں. میں نے ارشد بھائی میں بالکل یہ ہمیں سوال سمجھ آتا ہے اور ہم اس کا بالکل مانگے دہل جواب دیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا تمام پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ ہمارے خلاف ہی الیکشن لڑ رہی ہیں. جو کبھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ بھی ہمارے خلاف ہیں اور جو ہمارے خلاف ہیں ویسے ہی ہمارے خلاف ہیں. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ووٹ پاکستان کی عوام کا ہے اور ووٹ عوام نے دینا ہے. بالکل. آپ کو کوئی دھمکیاں, آپ کے پولنگ سٹاف کو کوئی دھمکیاں, وہ سلسلہ تو نہیں ہے ملتان میں؟ میرے حلقے میں لوگوں کو پرائیویٹ نمبر سے کالیں آئی ہیں. میرے حلقے میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی زین قریشی کے پروگرامز نہ رکھوائے جائیں. میرے حلقے میں جتنی ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ون سائیڈڈ ہو کے چل رہی ہے. مجھے اس کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں کے کمشنر ہیں وہ ون سائیڈڈ چل رہے ہیں. کمشنر کا آفس جو ہے ابھی مسلم لیگ نون کا کیمپ آفس بنا ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر ہو رہا ہے. آپ ہماری پبلسٹی دیکھ لیں, میری روز نئی پبلسٹی ہوتی ہے, روز اتاری جاتی ہے. جو حکومتی امیدوار ہیں ان کی پبلسٹی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. تو ان چیزوں سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک ٹلٹ ہے حکومتی امیدوار کی طرف. تو حمزہ شہباز خود بھی گائیڈ کر رہے ہیں آپ کے خلاف سلمان نعیم کو, اور کوئی سرکٹ ہاؤس کا بھی استعمال ہو رہا ہے؟ انہوں نے سرکٹ ہاؤس کا استعمال کیا, انہوں نے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا استعمال کیا, انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے دفاتر کا استعمال کیا, انہوں نے عابد شیر علی صاحب کو یہاں پہ بھیجا, عطا طارڑ صاحب کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے سعد رفیق صاحب کو یہاں پہ بھیجا.
دیگر ان کے یہاں پہ مسلم لیگ نون کے سینئر ریپرزینٹیوز آ رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب گلیاں پھر رہے ہیں, میرے حلقے کے ایک سابق پرائم منسٹر ہیں. لوگوں کو ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کاؤنسلرز کی بلاول بھٹو سے فون پہ بات کرائی جا رہی ہے, چیئرمینز کی حمزہ شہباز سے میٹنگ کرائی جا رہی ہے, تو اس لیول پہ تو انوالو ہو گئے, اس سے زیادہ وہ کیا انوالو ہو سکتے ہیں. ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کے علم میں ہے بائی الیکشن میں کم ہوتا ہے, لیکن میرے سمجھنے میں اس حلقے میں عوام اتنی چارجڈ ہے کہ کم از کم ساؤتھ پنجاب میں تو ہائیسٹ ووٹر ٹرن آؤٹ انشاءاللہ اس حلقے کا ہوگا. رائٹ, اور آپ کے چانسز کتنے ہیں زین قریشی صاحب, آپ بمقابلہ ریسٹ؟ سر ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے, ہمیں پی پی 217 کی عوام پر بھی یقین ہے, اور ہمیں عمران خان کے بیانیے پہ بھی یقین ہے. انشاءاللہ 14 تاریخ کو عمران خان صاحب خود ملتان تشریف لا رہے ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑا جلسہ ملتان میں منعقد ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ جیت حق کی ہوگی, جیت سچ کی ہوگی, اور جیت 17 کو بلے کی ہوگی انشاءاللہ. رائٹ, زین قریشی صاحب بہت شکریہ اپنی شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنی اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.